أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، عزیز دوستوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس بیان کرتی. یہ در و دیوار، یہ فرش، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ کی تسبیح آپ کے سمجھ میں نہیں آتی، آپ نہیں سمجھ پاتے ہو. یہ چرند، یہ پرند، یہ فضاؤں میں اڑنے والی ہر چیز، یہ چرنے والے جانور، یہ در و دیوار، یہ حرکت کرنے والی چیزیں، یہ اپنی جگہ سمٹی ہوئی چیزیں، سب کے سب اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قدر جاننے سے پوری طرح عاجز ہیں. اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں کہہ دی: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو صحیح طور سے نہیں جانا. دوستو عزیزو، درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں اپنی رسالت کا حق ادا کیا اور لوگوں سے حجت الوداع کے موقع پر پوچھا: لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، آپ تبلیغ کیجیے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو شریعت ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگوں کو پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا. اللہ نے گارنٹی دے دی. اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پریشان رہتے تھے. کبھی تمنا بھی کی کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ہے جو میرے گھر کے دروازے پر چوکی داری کرے. تو صحابی رسول رات میں پریشان ہو کر آئے، ہتھیاروں کی آواز سنی تو اللہ کے نبی نے گھر کے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ بولا: اللہ کے نبی، میں سونے چلا تھا لیکن مجھے تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی کہ کہیں اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، تو میں آپ کے دروازے پر حفاظت کے لیے آ گیا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا: جاؤ اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی. واللہ یعصمک من الناس،
اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی تھکتے نہیں تھے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے، ہم آخری مشوار میں ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیے، قیام اللیل کر لیا، اور اعتکاف میں جو ہیں وہ بھی ہیں کہ ابھی چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر ہم اپنے بیوی بچوں میں چلے جائیں گے، اپنے دن بھر کی مصروفیتوں میں چلے جائیں گے، پھر یہ روزے کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ رمضان کی یہ خیر و برکت کی ساعتیں بھی ختم ہو جائیں۔ جس کی میتیں تمنا کرنے لگیں، آپ اور میں تمنا کرنے لگیں کہ پھر پتہ نہیں کتنے مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، ان مہینوں کے بعد یہ مجمع، یہ جمع غفیر، یہ میری مائیں اور بہنیں، اس میں سے کون بقید حیات ہیں، کون قبروں میں سو جائیں گے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، ہم میں سے کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں دفن ہوگا، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے آئندہ رمضان میسر ہو یا آپ میں سے کسی کو میسر ہو۔ تو کرنا کیا چاہے؟ ٹھیک، ہم نے رمضان گزار دیا، اور سیرت کے اسباق، سیرت کی ورق گردانی جو کرتے ہیں، سیرت کو جو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کی سیرت ہے، وہ سمجھیں گے کہ میرے نبی کبھی تھکتے نہیں تھے اعمال کرنے میں، جو عمل کرتے تھے ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کنٹینیوسلی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کر لیا۔ احد کے جنگ کی ایک مثال میں سارے حضرات کے سامنے کہہ دیتا ہوں، یہ احد کی جنگ ہے۔ عبداللہ بن شہاب، جس نے آپ کا سر زخمی کر دیا، آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون سے شرابور ہو گئی، اور سر سے خون بہنے لگا، خون اور لوہے کی دو میخیں یہاں اندر آنکھ کے نیچے اتر گئی، لوہے کی دو میخیں آنکھ کے نیچے یہاں اتر گئی دونوں طرف، اور پھر اللہ کے نبی کی اونٹ زخمی ہیں، اور عبداللہ بن قمعہ نے یہاں کاندھے پر اتنی تلوار چلائی کہ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ ایسی تکلیف کے بعد جسم کی یہ تکلیف رہی، اس کے بعد اپنوں کی شہادت، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت جب اللہ کے نبی نے دیکھی کہ مطلع کیا گیا ہے، کان کاٹے گئے ہیں، اور ناک کاٹی گئی ہے، کان کاٹے گئے ہیں، سینہ چیر دیا گیا ہے، اپنے چچا کی لاش دیکھی تو اتنا رویا کہ کسی میت پر اتنا نہیں رویا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا روئے کہ کسی میت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں روئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم، جسموں پر زخم ہیں، دل پر زخم ہیں، کہ اپنے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان شہداء میں سعد بن الربیع بھی ہیں، اور ان شہداء میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، ان شہداء میں سید الشہداء حمزہ بھی ہیں۔ ان شہداء کا وہ دکھ، اس کے بعد بھی جب وہ واپس لوٹ رہے ہیں، کیا ہمارے نبی تھک گئے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کمزور اور نڈھال ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مدینہ پہنچے، اپنی تلوار فاطمۃ الزہرا کو دیا، کہا کہ بیٹی اس تلوار کو دھو دینا، اس تلوار نے آج اپنا حق ادا کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ علی نے بھی اپنی تلوار دی کہ میری تلوار بھی دھو دینا، خون کے دھبے اس سے نکال دینا۔ اور ساتھ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اے علی تمہیں کہیں یہ غرور نہ ہو، تمہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے بہت کمالات دکھائے ہیں، تم نے اگر دل جمعی کے ساتھ جنگ کی ہے تو احنف بن قیس نے بھی جنگ کی ہے، اور تم نے اگر جنگ کی ہے تو ابو دجانہ نے بھی جنگ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ کہیں تم اپنے عمل کے غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں نے رمضان گزارا ہے، میں نے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قیام اللیل کی پابندی کی ہے، اور حتی المقدور میں نے صدقہ و خیرات کیے ہیں، زکوٰۃ کیے ہیں۔ خدارا دل کے کسی کونے میں یہ غرور اور یہ گھمنڈ ہرگز پیدا نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ جنگ کا میدان ہے جہاں تلواریں اڑ رہی ہوں اور نیزے چل رہے ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت علی سے کہہ رہے ہیں
اگر تم نے کمال دکھائے ہیں، اگر تم نے جوہر دکھائے ہیں تو احنف بن قیس نے بھی لڑا ہے، ابو دجانہ نے بھی لڑا ہے، بس تھکے ماندے، کٹے ہاتھ، کٹے پاؤں، خون سے شرابور جسم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ابا کے جسم دھوئے جا رہے ہیں، خون رک نہیں رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے زخم دھوئے، کس نے پانی ڈول میں لا کے بہایا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابا کے چہرے سے خون رک نہیں رہا ہے، حسیر جلائی، حسیر کے ٹکڑے جلے ہوئے رکھے کہ خون رک جائے۔ یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کا چہرہ تھا جس کے بارے میں عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی نبی کا چہرہ دیکھتا تھا، واللہ یہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ یہ نبی کا ہوتا تھا۔ اس چہرے کا حال کافروں نے ایسے بنایا تھا، ایسے اس چہرے کا انہوں نے کیا تھا، لیکن نبی نے صبر کیا، نبی نے صبر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارا مدینے کا ماحول ہے، ہر گھر میں شہید ہے، ہر گھر سے شہادت کی خبر آ رہی ہے، کہیں کسی گھر میں عبداللہ بن حرام ہیں، کبھی کسی گھر میں مصعب بن عمیر ہیں، کبھی کسی گھر میں کوئی اور قیدی ہوا ہے، کبھی کسی گھر میں عبداللہ بن جہش ہیں۔ عبداللہ بن جہش ان کی بہن سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی مدینے سے واپس آ رہے ہیں تو عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر سنائی دی جاتی ہے کہ بھائی بہن آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، اور وہ ہے حمنہ بنت جہش جسے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنائی جا رہی ہے، اور ان کو خبر دی جا رہی کہ آپ کے چاچا بھی شہید ہو چکے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو چیخ مار کر روتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھا ہم نے اس سے پہلے دونوں کی شہادت کی خبر سنائی تو اس نے انا للہ پڑھا، دعائے مغفرت کی، لیکن شوہر کی خبر سنائی تو چیخ مار کر رونے لگی۔ عورت کے پاس شوہر کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ کے بعد، زخموں سے چور ہونے کے بعد نبی تھکے نہیں ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، خبر آتی ہے کہ ابو سفیان دوبارہ واپس آنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹوں کے بعد 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد، سر زخمی ہونے کے بعد، 2 دانت شہید ہونے کے بعد، دانتوں کے نکل جانے کے بعد، ہونٹوں کے زخمی ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سارے صحابہ سے چلو ابھی چلنا ہے، ابھی واپس پھر جنگ پہ چلنا ہے، حمراء الاسد، پھر جنگ پہ چلنا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رب کو پہچانا ہے۔ یہ رمضان ہے جس میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا کہ ایک رب ہے جس نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہم نے روزے رکھے، جتنے ہیں ہم نے روزے رکھے۔ ہم نے جانا کہ ایک رب ہے، اس کا رسول ہے جس نے بتایا من قام لیلۃ القدر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص تراویح کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اس پر ہمیں بھروسہ تھا، توکل تھا، ہم نے مانا، تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے مانا کہ ہمارے رسول نے کہا الجنت حق والنار حق، جنت ایک سچائی ہے، جہنم ایک سچائی ہے، ہم اس پر ایمان لائے، جنت کے طلب میں موجود رہے، اعتکاف کیا، جنت کو تلاش کرتے رہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہے۔ دوستو عزیزو، جب رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدیں بھری رہی، رمضان کے مہینے میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی، 5 وقتہ نماز کے پابند رہے، تو اس سے آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہوا؟ آپ کی جاب میں کوئی پریشانی ہوئی؟ ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں، آپ سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، رمضان میں آپ نے اپنا شیڈول بدل لیا تو آپ کا کوئی امیج، آپ کی کوئی شخصیت ڈیمیج ہوئی، اس پر کوئی ضرب آئی؟ آپ ذرا سوچیں کیا بات ہے۔ ارے رمضان کے علاوہ دنوں میں جو ہم کھاتے تھے اس سے اچھا تو رمضان میں کھاتے، ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی
میں لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، آپ نے خوب کھایا رمضان میں، سحری اس نیت سے کرے کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، ڈبل ڈبل کھائے سحری میں، اور افطار اس نیت سے ڈبل کھائے کہ دن بھر بھوکا تھا۔ سبحان اللہ، نہیں ویسے ہی ہوا تھا، سحری ایسے کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور افطار ایسے کہ میں دن بھر بھوکا تھا، تو 3 کی جگہ 6 دفعہ ہم نے کھائے ہیں۔ وہ اللہ جس نے رمضان میں اتنا کھلایا ہے، کیا میں سمجھتا ہوں کہ رمضان جاتے ہی میں نمازیں چھوڑ دوں، جاب میں ڈسٹرب ہو جائے گا؟ تو کیا اللہ آپ کو رمضان سے بڑھ کر غیر رمضان میں کھلائے گا؟ رمضان سے بڑھ کر آپ کا دل مطمئن ہوگا؟ تو پھر کیوں میں اپنی زندگی بدل لیتا ہوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی، کیوں در و دیوار آپ کے لیے تڑپنے لگتے ہیں، کیوں یہ مصلے آہ کرنے لگتے ہیں، مسجدوں کے در و دیوار سے آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ سوچ کر دیکھیں، کیوں ہم بس وقتی مسلمان بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم سیزنلی مسلمان ہیں، رمضان لایا تو چلے آئے، شوال لے گیا تو چلے گئے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، زخموں سے چور مدینہ پہنچے ہیں، میتیں دفن ہوئی ہیں احد کے میدان میں، لیکن اللہ کے نبی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، ابھی جنگ پر نکلنا ہے، اور وہی نکلے گا جو جنگ احد میں ہمارے ساتھ تھا، اسی کو ہمارے ساتھ نکلنا ہے۔ کٹے ہاتھ، کٹے پیر، زخمی جسم، زخموں سے چور صحابہ نکلتے ہیں۔ 1 مہینے کی عبادت کے بعد کیا میں تھک جاؤں؟ 1 مہینے کے بعد دوستو عزیزو، اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ تھا جو ہمارے پاس ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا۔ ابھی ہم بدل لیں، ہماری زندگیوں کو بدل لیں۔ یہ آنکھ مچولی ہے جو ہم کھیل رہے ہیں۔ یہ دین ایسا میرے نبی نے نہیں چھوڑا تھا کہ رمضان میں 1000 بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ آس پاس کی گلیوں میں جو مکانات ہم مسلمانوں کے ہیں، یہ اگر فجر کی نماز میں آ جائیں تو یہ مسجدیں بھر جائیں، جیسے آج کل کے زمانے میں رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے صفیں کم ہونے لگتی ہیں، 2 4 صف، 3 صف۔ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے رمضان کے رب کو پہچانا تو شوال کا رب تو وہی ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا، من عرف رب، جو شخص رمضان کے رب کو پہچانتا ہے باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، تو حقیقت میں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ دوستو عزیزو، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے کہا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے پورا ڈرو، یہ آنکھ بچولی کا کھیل مت کھیلو۔ کبھی میں سوچتا ہوں، دنیا ہے، کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو سامنے والے کو ہم منت سماجت کر لے سکتے ہیں، منوا لے سکتے ہیں، کوئی پازیبلٹیز، کوئی سفارش تلاش کر سکتے ہیں۔ کل آخرت میں، حشر میں، اللہ احکم الحاکمین کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ کوئی فیصلہ کر دیں کہ چلو یہ جہنمی، اللہ، کیا مایوسی ہوگی۔ کوئی پیشی نہیں، کوئی کورٹ نہیں کہ چلو نچلی کورٹ نے فیصلہ دیا، اوپر کی کورٹ میں جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ نے دیا، ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے دیا، سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ ارے اللہ کی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کورٹ نہیں ہے۔ لا معقب لحکمہ، اللہ جو فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کل اللہ ایسا فیصلہ کوئی آپ کے حق میں لے لیں، کوئی میرے حق میں لے لیں، تو میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں گا؟ وہ جہنم ماکثین فیہ ابدا، جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہوگا، جس کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، جس سے سارا گوشت سڑ بھن گل جائے گا۔ ایسے جہنم کا عذاب ہو جائے، کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں فریاد لے کر جائیں گے؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ دوستو عزیزو، زندگی مذاق نہیں، زندگی ایسے نہیں کہ اپنے منمانی کے ساتھ چلیں۔ اللہ، عجیب چیزیں ہم نے دیکھی۔ کچھ لوگ آتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے آتے تھے۔ سبحان اللہ، کون سی شریعت انہوں نے بنا رکھی رمضان میں؟ اچھا، کچھ لوگ آتے تھے، عشاء بھی پڑھ لیے، 4 رکعت تراویح پڑھ کے چلے گئے۔
یا اللہ سلام. عجیب عجیب لوگ، 4 رکعت پڑھ کر جانے والے، 6 رکعت پڑھ کے جانے والے، کچھ لوگ ایک ہی دن آ کر پڑھنے والے. دوستو عزیزو، بہرکیف جتنے ہمارے ساتھ ہیں یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ نے رمضان کی نعمتیں برکتیں آپ کو نوازی ہیں. بس ہم آپ سے ہی کہتے ہیں کہ اسی پر ہم جاری و ساری رہیں. نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن ہمارے ساتھ رہے. رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، آپ تلاوت قرآن کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ تو گلے میں قرآن ڈال کے گھومتے تھے. ہاں، وہ قرآن کی ایسے کرتے تھے کہ جس کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ جاتے تھے. اللہ ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ جاتے تھے. اور یہی وہ قرآن تھا جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو ایک ایک قبر میں دفنایا تو پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں زیادہ قرآن کسے یاد؟ جسے قرآن زیادہ یاد ہے پہلے اس کا. سبحان اللہ، قرآن سے اپنا شغف بڑھائیے. ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہوگا سارا رمضان گزر گیا لیکن قرآن ختم کرنے کی اسے توفیق نصیب نہیں. اس سے بڑھ کر بدنصیبی کوئی ہے؟ ذالک هو الخسران المبین، ذالک هو الخسران المبین. اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے جس میں اللہ کے نبی 2 مرتبہ قرآن سناتے تھے. رمضان میں قرآن کا مہینہ آیا اور آدمی قرآن نہیں ختم کر سکا. اور رمضان کے روزے اگر ختم ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس ایام 20 کے روزے ہیں اور جمعرات و پیر اور جمعرات کے روزے ہیں. اس کی پابندی آپ کریں، تہجد کی پابندی کریں. دوستو عزیزو، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ ثبات قدمی اصل چیز ہوتی. رمضان آتا اسی لیے ہے رمضان کہ آپ رمضان میں جس عبادتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اللہ، میں اللہ کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو دل میں بٹھا لیں، اللہ سے دعا کریں. اصل چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے الاستعانۃ باللہ. اللہ سے ہم مدد نہیں چاہتے، مدد چاہیے، مدد چاہنا چاہیے. اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے ثبات قدمی عطا فرما. جو عبادتیں میں نے رمضان میں کی ہیں اس پر میں کاربند رہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اللہ سے مدد چاہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ اس پر ثابت قدم رکھے گا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لوگوں اپنی عبادتوں میں جڑے رہو، روغان الثعالب، ویسے پیچھے بھاگ نہ جاؤ جیسے لومڑیاں بھاگ جاتی، لومڑیاں جیسے بھاگ جاتی. اپنی عبادتوں میں جمے رہو. اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے، اللہ نے تمہیں اعزاز دیا ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے، عبادتوں پر جمع کیا ہے. انہی عبادتوں پر تسلسل جاری رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی نصیحت کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 دن قیام اللیل پڑھ لو اور پھر چھوڑ لو. ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. دوستو عزیزو، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے کہوں گا، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہماری تربیت کرے. یہ تربیت کا مدرسہ ہے. ماشاء اللہ ہم مطمئن ہیں جتنے ہمارے ساتھ بہت عبادتیں ہم نے کی، تراویح بھی پڑھا، قیام اللیل بھی پڑھا، صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی دیا. اللہ کو آپ نے خوش کر لیا. ماشاء اللہ، اللہ کو آپ نے خوش کر لیا. ہم میں سے کتنے ایسے چہرے ہوں گے جنہوں نے لیلۃ القدر کا ثواب بھی پا لیا؟ ہم میں سے کتنے ایسے چہرے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی رضامندی بھی حاصل کریں؟ ہم میں سے کتنے ایسے چہرے ہیں عتقاء من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اسے مل گیا؟ تو کیا میں اس سلسلے کو جاری نہ رکھوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی اس قربت کو پائیدار نہ رکھوں؟ انشاءاللہ یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ جس نہج پر، جس طریقے سے میں رمضان کے مہینے میں رہا، میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ ویسے ہی نمازوں کے پابند رہیں. آپ کا کیریئر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، اسے کوئی آنچ نہیں آئے گی. آپ کے جاب میں کوئی آنچ نہیں آئے گی. آپ کی روزی روٹی کمی نہیں ہوگی. آپ کی روزی روٹی میں اللہ اور برکت دیں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہمارے اس مجلس میں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ ان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے بیمار ہیں اور تیرے وعدے پر ہمیں یقین ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، یا اللہ تیرے ہی سے ہم شفا کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ سارے بیماروں کو شفایا بھی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، یا اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جو اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان سے انتقام لے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان مرد اور عورتوں میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، انہیں اچھے جوڑے نصیب فرما، نیک جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جو لا ولد ہیں، اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا اللہ انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تو نے انبیاء کی دعا سن لی، اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو لا ولد لوگ ہیں، یا انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم ورؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.